السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 103 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم اعتصام کرو، مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ کا ارشاد جو ہے، آج صرف آیت کے اس حصے کی ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے، جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی رسی کیا ہے اور پھوٹ ڈالنے سے کیا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی جماعت ہے۔ قتادہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو ہمیں پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر شیاطین آ کر تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، تو تم اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی پکڑ لو، اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، تم نے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ عظیم ہے۔ کتاب اللہ وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور میری اطرت اور میرے اہل بیت ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ میرے حوضے کوثر پر آئیں گے۔ پس جب تم دیکھو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر شیاطین آتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی یہ قرآن ہے۔ تو آپ ایک ویژول امیجری کریں نا، کہ جیسے ہم کوئی انسان کنویں میں اتر رہا ہو، کسی گہری جگہ پہ اتر رہا ہو، تو اس کے لیے اس رسی کو پکڑنا کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہاں سے گزر کر جانا، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسے پل کے اوپر سے، ایسی دریا کی برہم موجوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں جس میں کہ آپ کو لمحہ لمحہ گرنے کا خوف ہے، تو آپ اس رسی کو کیسے پکڑیں گے، کیسے چمٹیں گے اس کے ساتھ؟ تو اس کا کنیکشن اگر آپ پچھلی آیت سے جوڑتے ہیں نا، تو اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے تو تمہیں مسلمان ہی مرنا چاہیے۔ لیکن اس سے اگلی آیت مبارکہ میں پھر اللہ نے ایک پوری کی پوری آپ کہہ لیں کہ ڈسکرپشن کی ہے، ایک ویژول امیجری دی ہے، ہمیں سمبلز کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، جس طرح تم ایک بہت پرابلمیٹک سچویشن ہو، بڑی پرابلم والی سچویشن ہو، کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ بس خطرہ 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 ہے، اور ایک ہی رسی ہے جس کو پکڑ کر ہم پار اتر سکتے ہیں، وہ ایک سمندری طوفان کی آپ امیجری لگا لیجئے، آپ کسی کنویں میں اترنے کا ایک سین اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، وہ کسی دریا کے اوپر ایک پل کی صورت میں ایک رسی صرف لٹکی ہوئی ہے جس کو پکڑ کر آپ نے جانا ہے۔ تو اس سے آپ کو جو چیز سمجھ میں آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا ایک بہت ہی زیادہ ہمارے ایمان کے لیے ہر وقت خطرات سے بھری ہوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی آپ کو ایزی جگہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑی مزے سے یہاں پر لائف سپینڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر شیطان ہے، قدم قدم پر دشمن ہے۔ تو ہمارے ایمان کی ایک بڑی آزمائش ہے، ہمارے پاس بہت سے آپ کہہ لیں کہ ٹیمپٹیشنز ہیں۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک اس کتاب اللہ سے نہیں جڑیں گے، اس رسی سے نہیں جڑیں گے، تب تک ہم لوگوں کی نجات ممکن نہیں ہے۔
لہٰذا یہ ہماری کرنے کا کام ہے، ہماری صبح اور شام کی روٹین میں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن فہمی کے لیے وقت لگائیے۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ اپنا نقصان کا ذمہ دار خود ہے۔ بھئی اللہ نے تو ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچا دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ جس چیز کو اللہ نے کہا اور اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ گمراہی سے مجھے، تم اپنے مرنے کے بعد اپنی امت کی گمراہی کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ فقر و فاقہ کا خوف ہے، یہ خوف ہے کہ ان کو جابس نہیں ملیں گی، یہ خوف ہے کہ ان کے رشتے اچھی جگہوں پہ نہیں ہوں گے، یہ خوف ہے کہ ان کو کوئی اچھی دنیاوی مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے گمراہی کا خوف کیا کہ تو اس گمراہی سے بچنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی سے جڑ جائیے۔ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جب تک اس راستے پر چلتے رہیں گے اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام اور جماعت مسلمین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ کی اطاعت کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم اس کتاب اللہ سے جڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، ولا تفرقوا، فرق نہ کرو آپس میں۔ یہ نہ کہو کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے۔ اس کے عقیدے میں یہ چیز غلط ہے۔ ایک گروہ بندیوں کے سے خلاف جاؤ، عداوت نہ رکھو، دنیاوی امور کی وجہ سے ایک دوسرے سے مخالفت نہ کرو، چھوٹے چھوٹے اجتہادی مسائل میں پڑھ کر اختلافات کو ہوا نہ دو۔ عقائد میں اختلاف کی ممانعت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی عقیدے کے قائل تھے، اور وہ کیا تھا؟ توحید۔ فرشتے، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، تقدیر، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی ناشکری نہ کرنا، اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرنا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، جزا اور سزا کو ماننا۔ یہی تو وہ عقائد ہیں جو کہ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کسی بھی دور کے کسی بھی نبی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، کیونکہ حق بات تو صرف ایک ہی ہوتی ہے نا، 2+2=4۔ ایک ہی آپشن درست ہے، باقی تو اس کی جو غلط ہے عقائد ہیں وہ تو ویریس پاسبلٹیز ہیں۔ غلط جواب تو کئی ہزار ہو سکتے ہیں، درست جواب تو ایک ہی ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ حق جب نہیں ہوتا تو پھر تو گمراہی ہی ہوتی ہے نا، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گمراہی تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے۔ جب تم نے حق کو نہیں مانا تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہود کے 71 یا 72 فرقے تھے اور نصارہ کے بھی اسی طرح، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیسے ہم لوگ، اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ لوگ منع کرنے کے باوجود تفرقہ بازی کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے برابر عمل کرے گی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلا بدکاری کی تو میری امت میں بھی لوگ اسی طرح کریں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ فرقہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ گروہ ہے جو میری ملت پر ہے اور اس ملت پر جس ملت پر میرے اصحاب ہیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان بیان کرتے ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا تو سنو، تم میں سے پہلے اہل کتاب کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ 72 فرقے جہنم واصل ہوں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس فرقے کو
کون سا فرقہ ہے جو اس رسی کو تھامتا ہے، جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے؟ تو لہٰذا ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگر قرآن کو نہیں پڑھا، اگر کتاب سے ہدایت نہیں لی، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہدایات سے پتہ چلے گا؟ ہم اپنے ذہن کے مطابق جنت اور دوزخ کے بارے کے اعمال کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، اور ان قریب میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے مٹھی بند کی اور فرمایا جماعت، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپس کے باہمی بغض، حسد اور عصبیت سے انسانوں کو نکالا جائے۔ انسانوں کی وسعت قلبی اور انسانوں کی وسعت نظری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اسی لیے ہمیں قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کے بارے میں مکمل طور پر گائیڈ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر گائیڈ کیا۔ اور اگر آپ ورلڈ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے تو جب جب کسی بھی قوم میں تفرقہ ہوا ہے تو حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی، یا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے یا پھر دوسری قوموں کے محکوم اور غلام بن گئے۔ اندلس میں مسلمانوں نے 800 برس حکومت کی تھی اسپین میں، لیکن جب آپس میں ان کی تفرقہ بازی شروع ہو گئی، پھوٹ پڑ گئی، تو عیسائیوں نے پورے کا پورا اسپین اپنے قبضے میں کر لیا اور مسلمانوں کے لیے صرف 3 راستے کھلے رکھے: یا عیسائی ہو جاؤ، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر ایگزائل، نکل جاؤ یہاں سے، تم اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے مسلمان بن کر۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے اسپین میں ایک بھی مسلمان نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نقصان فرقہ ہونے کا۔ بغداد میں جب عراق میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسی تفرقہ بازی اور شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے اور ہلاکو خان کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذلت کی ایک اور تاریخ لکھی گئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی، لیکن جب مسلم حکومت آپس میں زدم زدہ کی وجہ سے طوائف الملوکی کا شکار ہوئے، شراب و رقص میں ڈوب گئے، تو انگریزوں کی غلامی ان کا مقدر بن گئی۔ اور جب پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں اردو ہندی تنازع شروع، اردو بنگلہ تنازع شروع ہوا، مشرقی پاکستان ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا مزاج اور تمہاری جو ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے بارے میں لوگ غلط باتیں سوچیں گے اور تمہاری عزت خراب ہوگی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے سے دوستی رکھنا، ایک دوسرے پر نرمی کرنا تم دیکھو گے اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد اور تکلیف سے بے قرار رہتا اور جاگتا رہتا ہے۔ وہ مساشری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کے بعض اعضاء بعض کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں ڈال کر یہ بات سمجھائی کہ کیسے مضبوط کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ جانتے ہو کہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہر حرام ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ماہ حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرام کر دی ہیں جس طرح اس دن کی، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو،
ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فسق کی تہمت نہ لگائے اور نہ ہی کفر کی، ورنہ وہ شخص اس کا مستحق نہ ہوا تو وہ کفر اور فسق کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کسی کو کافر کہنے سے۔ اگر وہ کفر کا مستحق نہ ہوا تو وہ کفر کی جو ایک تہمت لگائی گئی ہے اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بغاوت کرنے والے، قطع رحم کرنے والے کو اخروی سزا کے باوجود جس قدر دنیا میں سزا دیتا ہے کسی اور کو سزا نہیں دیتا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان 2 دنوں میں ہر اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، مگر ان 2 شخصوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو تاکہ یہ صلح کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس عبادت کی خبر نہ دوں جس کا نماز، روزہ اور صدقہ سے زیادہ اجر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 2 لڑے ہوئے شخصوں میں صلح کروا دینا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کرنا جائز نہیں، جس نے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور مر گیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر بآواز بلند ندا کی اے لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، مسلمانوں کو ایذا نہ دو، ان کو عار نہ دلاؤ، ان کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیب اللہ ظاہر کرے اس کو وہ رسوا کرے گا، خواہ وہ کسی کجاوے کے اندر چھپا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دن جس دن کے قیامت کا دن ہوگا تو آواز دے کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سوا کوئی سایہ نہیں۔ لہٰذا محبت کرنے کا، تفرقے سے بچنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا، یہی ہے پیغام جو آج کی اس لیسن میں اس کتاب اللہ سے ہمیں ملا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عامل بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔